میں اپنی طرف سے مراد سعید کی طرف سے خرم ذیشان کی طرف سے اپنے لیڈر عمران خان کی طرف سے پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو میں سمجھتا ہوں اب ادارہ نہیں رہا، اب ایک سہولت کار کے طور پہ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے۔ جس الیکشن کمیشن نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے وہ ہر کام کر رہا ہے سوائے اس کے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے۔ دیکھ لیں ملک کے اندر فارم 47 سے ایک جیلی اسمبلیوں کو جو ہے جا کے بٹھایا، پنجاب کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، فیڈرل حکومت کو دیکھ لیں۔ ملک اس طرح نہیں چلتے۔ میں اداروں کے مقتدر اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح نہیں چلتے۔ جمہوریت کی بقا کے لیے، تسلسل کو قائم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مجھے پشاور ہائی کورٹ پہ سارے ججوں پہ کم از کم مجھے فخر ہے، حالانکہ ہماری ریزرو سیٹ اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن وہی ہے کہ اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں بھی مجھے یقین ہے کہ انصاف ہمیں ضرور ملے گا۔ میں پاکستان کے وکلاء کا، آئی ایل ایف کا، خاص کر پشاور کے بڑے زبردست وکلاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر میں ایک کا نام نہ لوں سب کا لے لوں میرے لیے جو ہے زمین تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے میں اجتماعی طور پر سارے وکلاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محنت کی وجہ سے قانون کی پیچیدگیوں کو انہوں نے ٹریبیونل کے سامنے بیان کیا۔ میں چونکہ خود بھی ایک طالب علم ہوں قانون کا، تو میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر ایک مرتبہ اپنے سینٹ کے اداروں کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اعظم سواتی کی، اور اس دفعہ مراد سعید کی، اور انشاءاللہ اس دفعہ خرم ذیشان کی، اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی۔ ملک کو قانون کی حکمرانی سے جوڑیں گے، کوشش کریں گے کہ بدلہ لینے کی بجائے ملک ایک ایسی روش کے اوپر لے کے جائیں جہاں ملک کی سیاست، جمہور کا مزاج اور ہماری معیشت بہتر ہو، تاکہ پاکستان کی شناخت بیرون ملک دنیا کے اندر ایک آزاد، خود مختار، حقیقی آزادی کے ملک سے منسوب ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیڈر عمران خان، اس کی اہلیہ بشرا بی بی، اور ہمارے جتنے اسیر ہیں، ہمارے قائدین، ہمارے کارکن، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی آج کے اس فیصلے سے ضرور خوش ہوں گی، اس لیے کہ سینٹ کا ادارہ انشاءاللہ تعالی ان کی امنگوں کی اماج گاہ ہوگا۔ وہاں پہ انصاف اور حق کی بات ہوگی، اور ان جیلی لوگوں کو ریلائز کرایا جائے گا کہ اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ آپ جیلی ووٹ دے کر آپ اس سینٹ کے اندر آئے ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔